آج ہم ایک بہت گہری بات کرنے والے ہیں، توجہ کی طاقت، اور یہ کہ اصل میں کنٹرول، قابو پانا، یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک تحریر ہے، توجہ کی طاقت، کنٹرول کا آغاز، اور اس کا مرکزی خیال بڑا سیدھا سادہ ہے لیکن بہت گہرا، کہ کنٹرول جو ہے نا وہ آپ کی توجہ سے شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور آج کل تو یہ سمجھنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ ہر طرف خلفہ شار ہے، فون ہے، نوٹیفیکیشنز ہیں، یہ لامحتانہ اسکرولنگ، ہماری توجہ تو جیسے بکھر کر رہ گئی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ توجہ کام کیسے کرتی ہے، اسے واپس کیسے لانا ہے اپنی گرفت میں، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، تحریر کا مقصد بھی یہی لگتا ہے کہ توجہ کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جائے تاکہ اپنی زندگی پر بہتر کنٹرول ہو۔ بالکل، ایک طاقت ہے یہ۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ تحریر کہتی ہے کہ توجہ زندگی کا گیٹ کیپر ہے، ایک طرح کا چوکیدار جو فیصلہ کرتا ہے کیا اندر آئے گا کیا نہیں۔ جی، اور یہ چیز سیدھی ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ کانیمن کی تحقیق بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جس چیز پر ہم دھیان دیتے ہیں وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہے خلفشار، ڈسٹریکشنز، ہاں، جو اس چوکیدار کو یوں سمجھے بہلا پھسلا کر ہماری توجہ چرا لیتے ہیں۔ اور ملٹی ٹاسکنگ کا بھی ذکر ہے تحریر میں؟ او ہاں، ملٹی ٹاسکنگ جسے لوگ بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔ جی سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق تو بتاتی ہے کہ ایک ساتھ بہت سے کام کرنے سے کارکردگی کم ہوتی ہے اصل میں۔ تحریر میں تو ایک طرح سے طنز بھی ہے اس پر کہ ہم خود ہی اپنی توجہ کو بھٹکنے دیتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ خلفشار صرف وقت کا ضیاع نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے فیصلوں کی کوالٹی، ہماری سوچ، سب کو متاثر کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ گہرائی میں جا کر سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس بکھری ہوئی توجہ کو سمیٹا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، اور یہی تو تحریر کا سب سے اہم پیغام ہے۔ توجہ پر قابو پانا بالکل ممکن ہے۔ یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے، اسکل ہے، جسے سیکھا جا سکتا ہے، نکھارا جا سکتا ہے، اور تحریر میں اس کے لیے کئی، آپ کہہ لیں، عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ اچھا، جیسے روزانہ مائنڈ فلنس کی مشق۔ مائنڈ فلنس یعنی حال میں رہنا؟ جی، کچھ دیر کے لیے بس اپنی سانسوں پر دھیان دینا، یا اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس پر توجہ دینا، بنا کسی فیصلے کے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ چھوٹی سی مشق بھی نا توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہے۔ اور ترجیحات کا کیا؟ وہ بھی تو اہم ہے نا؟ بہت زیادہ اہم۔ تحریر میں آئزن ہاور میٹرکس کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ ارجنٹ امپورٹنٹ والا۔ جی وہی، ایک سادہ سا طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا کہ کون سا کام فوری اور اہم ہے، کون سا اہم تو ہے مگر فوری نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ ان چیزوں پر لگا پاتے ہیں جو واقعی معنی رکھتی ہیں۔ فضول چیزوں میں توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور ماحول، اپنے آس پاس کا ماحول، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اپنے کام کی جگہ کو خلفشار سے پاک رکھنا، جیسے فون سائلنٹ کر دینا، نوٹیفیکیشنز بند کرنا۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن ان سے ہمارے دماغ پر جو ایک مسلسل بوجھ رہتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں شاید اسے۔ جی، کوگنیٹو لوڈ، وہ کم ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تحریر میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے، وہ انعام والی۔ ہاں، کہ جب آپ کامیابی سے توجہ مرکوز کر لیں، کوئی کام مکمل کر لیں تو خود کو چھوٹا سا انعام دیں۔ یہ دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے نا اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ تو پھر دل کرتا ہے دوبارہ ویسا کرنے کا۔ بالکل، تحریر میں اسے مذاق میں لالچی چال کہا گیا ہے لیکن یہ نفسیاتی طور پر بہت مؤثر ہے۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، مائنڈ فلنس، ترجیحات، ماحول، انعام۔ جی، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے شاید، وہ ہے مستقل مزاجی۔ بالکل، کنسسٹنسی، یہ سب سے اہم ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کیا دوسرے دن چھوڑ دیا، عادت بننے میں وقت لگتا ہے۔ تحقیق کہتی ہے 2 مہینے سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں کسی رویے کو عادت بنانے میں۔ تو روز تھوڑا تھوڑا کرنا ضروری ہے۔ جی، روزانہ مشق، اور اس سفر میں اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہنا بھی بہت ضروری ہے۔ حوصلہ بڑھتا ہے اس سے۔ حوصلہ بڑھتا ہے، جی۔ اور ایک اور چیز، برٹ، یعنی ثابت قدمی۔ مشکلات آئیں گی، دل بھی نہیں چاہے گا کبھی، لیکن لگے رہنا، یہ صلاحیت پیدا کرنا بہت اہم ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توجہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس یا تو ہے یا نہیں ہے. نہیں. اسے باقاعدہ تربیت دی جا سکتی ہے, اسے قابو میں لایا جا سکتا ہے. جی بالکل. اور جب ہم اپنی توجہ پر قابو پا لیتے ہیں نا تو یہ صرف کام بہتر ہونے کی بات نہیں رہتی, یہ ایک گہرا احساس اختیار ہے. امپاورمنٹ ہے. ہاں, خود کو با اختیار بنانے کا عمل ہے. یہ سمجھنا کہ آپ اپنی ذہنی توجہ کہاں لگا رہے ہیں اور پھر شعوری طور پر اپنی مرضی سے اسے سمت دینا. تحریر کا آخری پیغام تو بہت ہی پرجوش ہے. جی ہاں, کہ خلفشار کے دھوکے کو سمجھو, اپنی توجہ کو جگاؤ, ترجیحات طے کرو, ماحول بناؤ, ثابت قدم رہو اور کنٹرول سنبھالو. اور آخر میں وہ للکار, اے اوے انسان, دنیا بدلنے والے. جی, ایک یاد دہانی ہے کہ اس توجہ کی طاقت سے کیا کچھ ممکن ہے. بالکل. اور یہاں ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص واقعی اپنی توجہ کا مالک بن جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے کون کون پہلوؤں کو بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے جن کا شاید اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ ہو. یہ قابو پانا تو شاید محض ایک آغاز ہے. جی, محض شروعات.